السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں لے کے آیا ہوں ایک اچھی دلچسپ کہانی لے کے آیا ہوں جس کا عنوان ہے بندروں کی ٹولی۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں دو بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زراف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو، اتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زراف پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زراف سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں زراف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو، تم مینار کی جیسے گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر ہیں۔ ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زراف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زراف پر پھینک مارا۔ پھل زراف کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہکہ مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ زراف بیچارہ رویا ہنسا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے تو یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان بھی تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے گھرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں، کیونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی ان شرارت سوچنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دہاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں، میں اس جنگل کا راجا ہوں۔
फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को भी हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते देखकर गुस्से से आग बिगोला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और इसके तेज नुकीले दांत इनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों को तो होश ही उड़ गए। इनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे थे शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और ना ही इस दरख्त पर जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी कि जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ समझाई सुझाई नहीं दे रहा था कि यकायक इनके कानों में धीमे से आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी ज़राफ़ का सर निकला हुआ था जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा। आज वही ज़राफ़ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ़ को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। ज़राफ़ ने कहा, मेरे दोस्तों, जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़ की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ भी इन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहां से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब इसने ज़राफ़ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो इसने दहाड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गराए जा रहा था। ज़राफ़ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि ज़राफ़ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ़ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़ ने इन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था। आज देख लिया ना कि इनकी वजह से तुम लोगों की जान बच सकी। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लीं और खामोश रहे। इनकी ये हालत खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ़ ने हंसते हुए खुद कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को।
اب آج سے تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے۔ جراف کی یہ بلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا۔ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے جراف کو کیوں ستایا تھا اور اس کا مذاق کیوں اڑایا تھا؟ ان دونوں نے اسی وقت جراف سے معافی مانگی اور جراف نے کہا، دوستوں، معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے جراف کی یہ باتیں سن کر ان دونوں شرارتی بندروں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ انہوں نے جراف سے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر بہت ستایا تھا آپ کو، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، آج سے تم ہمارے سب سے اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر جراف کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خنسی رہنے لگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔